السلام علیکم. پروگرام مد مقابل عید اسپیشل میں خوش آمدید. اور آج عید کا دن ہے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہماری سب ٹیم کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے. اور عید کے اس خوبصورت موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت گیسٹ جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک فارمل سٹارٹ کے لیے ان سے تعارف آپ کا ضرور کروائیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں غریدہ فاروقی. بہت زیادہ ان کا آنا جو ہے وہ ریلیونٹ اس لحاظ سے بھی ہے کیونکہ ان کو ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز ملا ہے, وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ, اور ہم سب بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں غریدہ کو عید مبارک کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم آپ کو, رؤف کلاسرا صاحب کو عید مبارک آپ دونوں کو, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ ریاست پاکستان کی طرف سے جی جی اٹس اے اسٹیٹ آنر. تھینک یو ویری مچ کلاسرا صاحب. تھینک یو فار کمنگ غریدہ. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان, این انسٹیٹیوٹ ان ہمسیلف. کیا ان کا انٹروڈکشن کرائیں, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں اینڈ بیوٹیفل پرسنالٹی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت عید مبارک. بہت عید مبارک آپ کو جی, اینڈ اٹس اے پریویلیج ٹو بی ود رؤف بھائی اینڈ یو. تھینک یو. اور جب بھی آپ کو کرٹیسزم چاہیے ہوتا ہے ہمیں بلا لیتے ہیں, لیکن میں ناراض ہو گیا آپ سے. مجھ سے ہاں یہ خوبصورت ہے, ہمیں آپ نے کہا میں نے کہا جی بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی. یہ تو میں نے آپ کو اتنا پرسنالٹی ہماری بھی کوئی ڈھونڈ لیتی ہے آن دا لائٹر سائڈ. یو لک ہینڈسم ماشاءاللہ. عید مبارک آپ. اینڈ ایز یوزول بہت عید مبارک غریدہ. جی ایز یوزول موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا شو رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاسرا صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ, عید مبارک جی آپ کو بھی. تو جی جس طرح ہمارا ہر دفعہ عید کی ڈسکشن تھوڑی سی انفارمل ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے عید کے حوالے سے, اور ڈیفینیٹلی جو ان کے شعبے ہیں ان سے متعلق بھی بات ہوگی کیونکہ ایسے لوگ جو کہ ایک انٹلیکچوئل جن کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے, ان سے جب بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کو موقع ملے سیٹنگ ہو تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں. سو غریدہ اسٹارٹنگ فرام یو, پہلے تو یہ بتائیں ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ کو ریاست پاکستان کی طرف سے یہ اچیومنٹ ملی. ہر سال لوگوں کو ملتی ہے لیکن جب, اور ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب خود ملتی ہے تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. پلیز شیئر کیجیے گا. آف کورس آئی مین آئی فیلٹ آنرڈ, آئی فیلٹ ہمبلڈ, کیونکہ کلاسرا صاحب ہمارے سینئر ہیں. بہت سے سینئر سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کلاسرا صاحب سے میں سیکھتی ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سینئر سے مطلب جو چیز ان کی اچھی لگے. کلاسرا صاحب کا مجھے سوال کرنے کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. بڑے دھیمے بڑے میٹھے انداز میں اگلے کو چیر کے رکھ دیتے ہیں یہ. اور ایک اور چیز کہ ان کی جو کنوکشن ہے, ابھی ہم آپ کا پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو اصول ہوں آپ ان پہ ہمیشہ کھڑے ہوں. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اصول نہیں بدلنے چاہیے. تو کلاسرا صاحب میرا خیال ہے کہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہے ہماری صحافت میں جو اپنی بات اپنے اصول پر قائم ہیں. بات تو خیر آپ مطلب آپ کی بات میں کہیں نہ کہیں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. آپ کو آپ گرو کرتے ہیں, آپ ایوالو کرتے ہیں چیزوں میں سے. سو میں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں, اور کلاسرا صاحب ہیز آلویز بین کائنڈ ٹو می. اور میں نے جب یہ چینل جس چینل میں بھی کام کر رہی ہوں, جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت بھی میں نے کلاسرا صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل جائیے. بڑا زبردست مشورہ تھا ان کا. ایک تو یہ, اور دوسرا ابھی جب یہ ایوارڈ ملا تو اس پہ کلاسرا صاحب نے بھی مطلب ایسے سینئرز جب آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سو دین یو فیل آنرڈ, یو فیل ہمبلڈ. سرپرائز تھا میرے لیے آف کورس. 14 اگست کو اناؤنس ہوتا ہے, یہ 23 مارچ کو آ کے ملتا ہے. سو آئی وشڈ کہ میرے پیرنٹس الائیو ہوتے, زندہ ہوتے, سو ان کو زیادہ خوشی ہوتی. بٹ یس آئی مین اٹس اے بگ اچیومنٹ, اور ظاہری اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں عید کا کیا ایک فلیور ہوتا ہے when Eid comes? What is your Eid? It's more than How does it festivity. look like? It's actually more than festivity. تہوار تو ہمارا ہے ہی جو ہم نے منانا ہے, اور اسپیشلی جو میٹھی عید ہوتی ہے جو عید الفطر ہے. I personally feel کہ congregation ہے, آپ ملتے ہیں, you exchange your benevolence, love, regard. Even now انہوں نے بھی پیرنٹس کی بات کی, deceased. I lost my dad. تو مجھے پتا ہے کہ اب قبرستان کب جانا ہے, and you just try to reconnect. اور ہر چیز I think یہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے, اور اٹ از مچ مور ڈیپر دین ہیونگ مٹھائیز اینڈ سویاں. آئی تھنک یہ کلچرل امپیکٹ سے زیادہ چیز ہے, اور یہ پرابیبلی ہمارے ریلیجن میں, ہمارے کلچر میں, اٹ از سم تھنگ دیٹ کریٹس این امپیکٹ اینڈ دیٹ ڈیلینیٹس کہ ہمیں وہ ہم سمجھا پاتے ہیں لوگوں کو کہ دس از ہاؤ وی آر. It is about sweetness, it is about caring, sharing, فطرانہ کا concept, you know. Of course. So ایک typical عید ہوتی ہے typical عید فیملی کے ساتھ.
بس میرے یہ ہے کہ جیبیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں اب کیونکہ اتنی اگلی جنریشنز آ گئی ہیں. اچھا مجھے بڑا آج خوشی ہوئی ہے رؤف بھائی, سر شی کال یو اے سینئر, مجھے نہیں کہا ہے نا. نہیں, نعمان اجاز صاحب بھی ہمارے سینئر ہیں. چلو نا خوش رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے. کیوں I'm talking professionally senior ہے, not age wise. ایج وائز بھی ہم ایج سینئر وائز ہیں. ماشاءاللہ سارے ینگ ہیں, اور خواتین تو ہمیشہ ینگ رہتی ہیں. I mean they always stay the اس same. پہ تو بحث ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کلاس صاحب آپ کی کیسی عید یہ اسٹارٹ ہوئی, کیسا دن گزر رہا ہے؟ دن ہمارا موسٹلی تھوڑا سا آف کورس آپ نے اگر اب روزے رکھے ہوئے ہوں اور میں رکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے مسلسل ریگولر کے, ایک آپ کا سسٹم چلیں, ایک ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے, ایک آپ کا سسٹم وہ ریبوٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے آپ کی باڈی کو, آرگنز کو ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, اور اچھا خاصا میں مطلب فیل کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی بوجھ ہے, کوئی وزن ہے تو کم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سر درد رہتا ہے کبھی کبھی, اسٹارٹ میں رہتا تھا میرا خیال شوگر لیول جب کم ہوتے ہیں تو, اور پھر میں نے ساتھ میں جم بھی شروع کیا کہ تھوڑا سا ویٹ بڑھ گیا تھا, میں کہ جم بھی کریں, تو روزوں کے ساتھ میں جم بھی کرتا رہا ہوں میں 1-8 گھنٹہ وہ جا کے. سو اٹ ہیز بین رات کو شوز بھی کیے ہیں آپ کے ساتھ. سو آئی مسٹ ہے کہ جو مزہ عید کا آتا ہے نا, روزے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہوں پھر مزہ آتا ہے, پھر مزہ آتا ہے عید کا. وہ جو منہ بنا کے پھرنا, روزے بھی نہیں رکھنا تو سکا منہ بنا لینا, معصومانہ یتیمانہ, تو وہ جو ایک ایکٹنگ ہوتی ہے نا کہ ہم روزے سے مرے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے, وہ فیلنگ نہیں آتی. میں نے جو ایک بات کی ہے نا جی, فرام 1979 ٹل 2017, چاہے وہ لندن تھا, آسٹریلیا تھا, میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا. اچھا. اور وہ آپ کی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ عادت ہو جاتی ہے, یو فیل کہ آپ یو نو اٹ بیکمز اے سیکنڈ انسٹنکٹ, اور بڑا ایک اس کا رمضان کا بھی ایک چارم ہوتا ہے کہ یور پیشنس ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے, ٹیمپرامنٹ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. So once I was compelled not to fast 2017 when I got my malignancy and cancer, اس کے بعد سے renal gland نہیں رہا, yes you feel out of place. تو میں ان کی بات بالکل صحیح, اور مجھے جو سب سے you feel out of زیادہ place. میں انجوائے کیا ہے نا موسٹ زیادہ, وہ میں اس کو افطاری کو کرتا ہوں. حالانکہ بہت سارے دوستوں نے انوائٹ بھی کرتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے آپ کو انویٹیشن ہی آتے ہیں, میں نے بالکل کہیں نہیں کیا. اچھا. کوشش کی میں کہ گھر پہ کروں, ایک سادہ سے سمپل جو آپ کے گھر کی ٹیبل پہ آپ کے جو بھی اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ جو انویٹیشن پہ نہیں ہے کہ افطاریوں پہ جائیں, لوگ انوائٹ کریں, آپ جائیں کھانے کھائیں, اور پھر گھر کے پھر اتنا بھر کے کھا لیں, سموسے پکوڑے ہوں, اور مطلب سادہ سے کھجور ہو یا روح افزا ہو. عید پر ہم افطاریوں کی باتیں کر رہے ہیں, ویسے اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ہیز بین, کیونکہ پورا ہم 30 ڈیز کے لیے جو ہماری پوری روٹین چینج ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ اچھی بات ہے ہم روزے کی بات کریں, بیکاز ایک بینگ اے مسلم تو ہے ہی, لیکن ایک تھوڑا سا سوشل ٹرینڈ بھی ہمارا تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے روزے کے اعتبار سے. روزے نہ رکھنے کے ایکسکیوزز تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. ربیع سوری, ایک چیز میں بتاؤں گا, سنس آئی ایم اے کلینکل پریکٹیشنر, میں کلینکل اینڈوکرینالوجسٹ ہوں, ایک یہ پکوڑے سموسے میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہی ہیں. سیکنڈلی میرا تھوڑا سا آپ سے کانٹرڈکٹری ویو ہے. اچھا. ہمارے ڈائبیٹکس دے آر ڈیسپریٹ کہ کسی طرح اجازت مل جائے ان کو کہ وہ روزے رکھیں جو انسولن پہ ہوتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے ان کی گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں, ہم نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, تو یو کین ایڈجسٹ یور ڈوزیجز اور آپ جا کے رکھ لیں. تو میرے خیال میں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید ہے, اب بھی ہے, بالکل ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. پروبیبلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس انٹینٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے یا وہ ڈسٹریکشن ڈسیپشن جو ہماری سوسائٹی کی ڈی جنریشن ہے, لیکن یہ بھی وہی ہے کہ کلچرل ریسٹوریشن تو ہوئی. اچھا, اس میں اتنی خوبصورت چیز میرا یہ خیال ہے کہ اب رکھتے تو ہیں روزے کافی لوگ, بہت لوگ رکھتے ہیں. اگین میرا بلیف یہ ہے کہ روزہ یا عبادت کسی بھی شخص کی پرسنل, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. میں نے نہیں کیا, یہ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے. یہ بات اتنی خطرناک تو نہیں, ہم نے عمران خان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی, ہم تو روزے کی بات کر رہے تھے, یہاں کیوں پھٹنے شروع ہو گئے. سمجھنے میں آئی تھنک روزہ ایک بہت انٹیمیٹ ہے, باقی سب عبادات کا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے. اس کا اللہ کہتا ہے کہ جب آپ میرے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر میں آپ کو اس کا اجر دوں گا. تو یہ انٹیمیٹ مطلب یہ ایک بانڈنگ ہے رب کے ساتھ. اور سب سے ٹیکسنگ عبادت حج ہے, حج سے سخت عبادت کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو تپتی گرمی, تپتی دھوپ, اس مہینے میں آتا ہے جب مکہ مدینہ ٹھیک اچھا خاصا تپا ہوا مہینہ ہوتا ہے وہاں پر. لیکن روزے کے حوالے سے and then what I was saying is کہ میرے نزدیک روزہ is a personal choice. ہمیں کسی کو جج نہیں, تو ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی عبادت ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. میرے لیے روزہ ایک تو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے ہی, لیکن میرے لیے یہ
اٹس مور اباؤٹ دا فیملی بانڈنگ. میرا اپنا جو فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ہے, مجھے روزہ اس لیے بہت مزہ آتا ہے رکھنے میں, بیکاز میں ٹریول بیک کر جاتی ہوں اپنے چائلڈہڈ میں, کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, میری ماں باپ اللہ ان دونوں کو جنت نصیب کرے, آخری وقت تک انہوں نے روزے نہیں چھوڑے, سو مچ سو کہ میری نانی اماں نے بھی روزے کے نہیں چھوڑے. مطلب ہمارے گھر میں یہ روزے کا یہ بہت بہت مخصوص ہوتا تھا. اور جوائنٹ فیملی ہوتی تھی تو ساری میں بڑا ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی, افطاری میں ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی. اب پراٹھوں کی بات کر دیں گی, اب میرا ساری پراٹھے کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. جرنلسٹک ان کا جرنی ہے, میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, مجھے خود نہیں پتا کہ نگریدہ کی اپنی ایک اسٹرگل مطلب یہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن آپ کو اس فیلڈ تک آنے میں, اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے بڑی ایفرٹس چاہیے, محنت چاہیے. لوگ تو دیکھتے ہیں نا راتوں رات اسٹار بن گئے, وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ پیچھے سے 20-25-30 سال کی کتنی محنت ہے. سو لو کہ آپ ان سے ذرا کر پوچھیں گے. کلاس آپ نے پوچھ ہی لیا فریدہ, اپنی جرنی تو بالکل بھی نہیں. مطلب کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ؟ Quite accidentally, class صاحب. I never intended to be a journalist. میرا بھی ایسے تھا. اچھا, ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا, سو ہمیشہ سے شوق تھا کہ فورن آفس جوائن کریں, CSS کر لیں گے, یا ویسے اگر فورن آفس میں کوئی جاب مل گئی, یا یونائٹیڈ نیشنز جانے کا شوق تھا. اسی لیے I came back to اسلام آباد. میری half of the family is from اسلام آباد, تو I came to اسلام آباد کریئر اسٹارٹ کرنے کے لیے. سو somehow or the other, that's a long story, وہ پھر آپ کو کبھی اور سناؤں گی. ISPR میں نوکری ہو گئی, ISPR کے ساتھ کیا. اس وقت ISPR یہ نہیں تھا جو آپ کو آج نظر آتا ہے. اس وقت یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 2004-05 کی, I was still studying, تو میں اس وقت کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. پھر ساتھ PTV کے ساتھ کام سٹارٹ کر دیا. PTV میں آڈیشنز ہوئے, سو اس لیے کہ ISPR میں ہم لوگ کام کر رہے تھے, PTV کے ساتھ بڑا کلوز کلیبریشن ہوتا تھا. سو وہاں پہ اینکر پرسنس کی, رپورٹرس کی ضرورت تھی. سو آڈیشن دیا, سلیکٹ ہو گئے, کام سٹارٹ کیا. زلزلہ پھر 2005 کا, سو اس میں کوریج کی. آئی وینٹ دیئر زلزلے کے علاقوں میں, چونکہ میں خود کشمیری ہوں, سو مجھے وہ ایک پرسنل ایلیمنٹ تھا اس کیٹاسٹرفی کا. سو وہ جب کیا, رپورٹنگ کی, فیلڈ میں گئے, اینکرنگ کی, مزہ آیا. Then it started to become a passion. پھر پاکستان ٹیلی ویژن سے وینچر کیا پرائیویٹ میڈیا میں. سو I mean quite accidental, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو quite happening. I mean it has become my passion. لوگ ہمیشہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ صحافی نہ ہوتی تو کیا ہوتی. میں نے کہا جی proverbial speaking اگر مجھے 7 جنم بھی ملیں تو I would opt to be a صحافی. یہ تو میرے والا آپ کا وہ ہے, میرا سیم has been my view کہ 7 جنم بھی ملیں تو ہم صحافت کریں گے, یہ کام کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. بالکل آتا ہی نہیں, آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ آپ کا پیشن بن جاتا ہے, اور آپ کو شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. فریدہ, اس پوری جرنی میں جو سب سے چیلنجنگ پارٹ ہے, ڈیفیکلٹ میں نہیں کہوں گی کیونکہ اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ نے ظاہر ہے سکسیسفلی اگر اس کو اوورکم کر لیا تو ڈیفیکلٹ بھی چیلنجنگ از اے بیٹر ورڈ. اور خواتین کے لیے ہماری سوسائٹی میں, اور خاص طور پہ جب میں نے اسٹارٹ کیا اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا خواتین کا اتنا زیادہ. ایون ٹل 2014 جب یہ عمران خان کا دھرنا تھا, سو آئی واز دا اونلی فیمیل اینکر جو 24/7 روڈس پہ تھی, پروگرام کر رہے تھے ہم لوگ. یہ کانسیپٹ نہیں تھا. تو مجھے بہت اس کے بعد فیمیل جرنلسٹ نے آ کے کہا, خاص طور پہ بڈنگ ینگ, کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے ہمت پکڑی, آپ کو دیکھ کے ہمارے پیرنٹس نے اجازت دی کہ اگر یہ لڑکی جرنلسٹ فیلڈ میں ہے تو پھر ہماری بچیوں کو بھی جانا چاہیے, سیف ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ہاں اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. خواتین کو ڈبل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ان کمپیریزن. فیلڈ میں بہت سارا ان کو لیڈیز فیمیل کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسپیشلی فیلڈ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ. اور یہ شکایتیں ہیں بھی صحیح, اس وقت میرا خیال دھرنے کے دنوں میں بہت سارے یہ فیمیل جرنلسٹ نے کمپلینٹس بھی کی تھیں کہ ورکرز کی طرف سے, سم روڈ ایلیمنٹس کی طرف سے مس ہینڈلنگ کی گئی تھی, مس بہیو کیا گیا تھا. تو آپ کو بھی انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلچر ہے. حالانکہ میں نے مسلم لیگ نون کے بھی کور کیے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کور کیے ہیں, MQM کے بہت آرگنائز جلسے ہوتے ہیں, MQM اینڈ جماعت اسلامی ویری ویل آرگنائز, اینڈ مولانا فضل الرحمان کے جلسے بھی. لیکن اچھا, میرے ساتھ پرسنلی 1-2 واقعات ہوئے, خاص طور پہ ملتان میں 2014 شاہ محمود قریشی کا جلسہ تھا. سو وہاں پہ بہت زیادہ رقص ہوا تھا. وہ ایک تو اسٹیج وہاں نہیں بنا ہوا تھا, جی بالکل, تو وہاں پر بہت ہڑبونگ تھی, بہت ہنگامہ آرائی تھی. سو وہاں پہ بہت دھکے دیے تھے, گرا دیا تھا مجھے نیچے ورکرز نے. پھر ایک آدھ واقعہ یہاں پر ہوا اسلام آباد میں, ڈی چوک میں, باقی فیمیل جرنلسٹ کے ساتھ بھی ہوئے. تو میری تو کوشش ہوتی تھی کہ چونکہ میں کافی تگڑی قسم کی ہوں, فائٹر قسم کی ہوں, سو میرے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں تو میں فائٹ بیک
करती हूँ। आप चाहती मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ? आपने कहा ना फाइटर तगड़ी में। I mean, depends upon the circumstances. अगर आप फाइट करेंगे तो yes, why not? अच्छा। So मेरी कोशिश होती थी कि उन फीमेल जर्नलिस्ट को भी हम सब मिलके जो है ना प्रोटेक्ट करें, उनको संभालें वगैरह। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस वक्त चूँकि नई नई शुरू हुई थी, इस तरह से सियासत की कैंपेन्स, उसकी जलसे जुलूस की, पहला लॉन्ग मार्च था, ऑर्गेनाइज नहीं थी चीज़ें। अच्छा, ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जस्ट मई ऑब्जर्वेशन, ये बातें सारी ठीक होंगी जो आप कह रही हैं। ये भी मुमकिन है कि क्योंकि ये जब लोग हमें देखते हैं ना टीवी पे देखते हैं, मतलब हमारा एक्सपीरियंस है जो मेरे भी आप सबके होंगे, तो जब आप उनके सामने रियल लाइफ में जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई हरास करना चाह रहे हैं, उनके ना थोड़ी सी एक एलिमेंट ऑफ तजस्सुस होता है कि जिस बंदे को उन्हें स्क्रीन पर देखे, जैसे हम देखते फिल्मों में देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, हमारे लिए जब वो सामने आते हैं तो हमारी बड़ी कोशिश होती है ज़रा करीब से जाके देखें रियल भी हैं या नहीं है। दूसरा ये कि कोई कैमरा होता है साथ, मोस्ट ऑफ द लोगों की ये कोशिश होती है कि हम भी हमारी भी तस्वीर को इधर उधर आगे पीछे एक दूसरे को धक्के शक्के दे रहे होते, सो उनके एलिमेंट में भी जहन में वो किसी को मतलब फिजिकली तौर पर कोई असाल्ट करना या किसी को अगर हरास करना नहीं हो सकता। और अगर मुमकिन है कुछ लोग हों, 2 3 4 5 6 होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोस्टली लोग जो हैं वो थोड़े से आपको तजस्सुस से भी देखते हैं, अच्छा यार ये तो टीवी पे बैठी होती है, जब हमारे सामने खड़ी कैसी लगती हैं। अच्छा, ये भी एक फिनोमेना है, ये भी एक फिनोमेना है, कैमरे के पीछे आना लेकिन जो हरासमेंट है, आई मीन आस्क द फीमेल्स, तो जो हरासमेंट है वो हरासमेंट होती है। आई मीन अगर आप आवाजें कस रहे हैं तो वो तजस्सुस नहीं है, अगर आप अनकंफर्टेबल कर रहे हैं तो वो तजस्सुस नहीं है आपका। और जो भी है मतलब ठीक है, आपका एक सेलिब्रिटी के साथ या जो भी आपका मीडिया पर्सन के साथ पब्लिक का जो भी एक कनेक्शन होता है वो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए, खासतौर पे जब आपके सामने फीमेल्स हैं। तो आपको फैन भी मिलते होंगे, फैन भी एडमिरेशन भी मिलती होगी, लोग अडोर भी करते होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आई मीन वर्कर्स वगैरह, उसमें से बहुत मेजॉरिटी जो है, जब मैं जाती हूँ फील्ड में तो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, सेल्फीज लेते हैं, बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन एहतराम के साथ करते हैं। लेकिन यस, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं कि जो आपको धक्के देते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी का एक चीज़, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, एक और चीज़ भी है रोब भाई कि फीमेल जनरली हमारी सोसाइटी में वो आप कोरिलेट नहीं करते सर्टन प्रोफेशंस के साथ, जिसमें जर्नलिज्म में इवन स्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ तो वो कल्चर नहीं है ना कि इतना, probably वो जो rarity का भी element है ना कि something new, something different, that also causes this curiosity and then the problem of accepting this thing कि they can also excel। डॉक्टर साहब से जरा थोड़ा सा, जी डॉक्टर साहब से बिल्कुल तफसील से बात होनी है क्लास साहब, ब्रेक का लेकिन वक्त हो रहा है, अगर हम पहले ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे, गरीदा से भी सवालात करेंगे, ईद की खुशियों में आप हमारे साथ शामिल रहें। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे डिस्कशन को, यहीं से हमारे साथ रहिए।